بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ عز و جل نے حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیے۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار نکل گئے اور بہت دیروں میں وہ دشمنی سے پیش آئے، اور آپ جب واپس ہونے لگے تو شہید اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ اس میں اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم بھر سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک بار میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ بستی والے اسی میں پس جائے، مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے نہیں پہچانتے ورنہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا، اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت دے کر ہندوستان آئے اور انہیں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح ایک پوریا کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ پورا کر کر رہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ نہیں ملی، وہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بیماری کی خبر پا کر آپ خود اس کی حالت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بڑھیا نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس ہو نہیں اس کے پاس مال و دولت اور روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ جس نے اس کا حق دبایا تھا اس کے بعد اس کے نیک اعمال کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنے بندوں اور حقوق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے بڑائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نیک عمل ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اگر کسی سے ہم سے تکلیف پہنچی جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جو بد اخلاقی کیا اس کو معاف فرمائے۔